اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ جو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، سورہ فیل، ابتدائی مکی زمانے میں یہ نازل ہوتی ہے۔ یہ صورت جو ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتا ہے، تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن قبل یا اسی روز کا بھی یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ صوبہ یمن کا ایک والی، گورنر، وائسرائے، اس کا نام ابرہہ تھا اور وہ ایک عیسائی تھا۔ شاہ حبش کے ماتحت اس کی حکومت تھی، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ خانہ کعبہ، اس میں ہر جگہ سے، دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور اس کی دنیا میں بڑی شہرت ہے۔ بڑے بڑے بت چونکہ بٹھائے گئے تھے وہاں پر، 360 بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، لات، منات، عزا، حبل، بڑے بڑے بت بٹھائے گئے تھے۔ تو دور دراز علاقے سے لوگ آتے تھے، روزانہ ایک بت کی پرستش کی جاتی تھی۔ تو ابرہہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی اتنی شہرت ہو رہی ہے، اور وہ لوگوں کو دین عیسائی، نصارہ کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہتا تھا، اس کی طرف رغبت دلانا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ ایک عیسائی گرجا گھر تعمیر کرتا ہے، صنعاء میں، وہیں یمن کا علاقہ ہے، تعمیر کرتا ہے، بہت عالی شان۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پر نہیں آتے، بلکہ ایک عرب کا واقعہ ہے کہ ادھر آ کے غلاظت کر دیتا ہے، اس سے وہ غیظ میں آ جاتا ہے، اور آخر کار یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اب ایک ہی ذریعے سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے کہ ہم ایک لشکر لے کر جائیں گے اور کعبے کو مسمار کر دیں گے، زمین دوز کر دیں گے۔ چونکہ اللہ کو اس خانہ کعبہ کی حفاظت کرنی تھی، چونکہ وہ دین کامل اور اتمام نعمت والا وہ دین، وہ آخر کار اسی قریے سے، اسی ام القریٰ سے نکلنا تھا، اسی نافع زمین سے، اسی وسط، یعنی جو سینٹر پوری دنیا کا ہے، یہاں سے اس دین کو پھیلنا تھا۔ اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ ابرہہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لیتا ہے، اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ یمن اور وہ علاقے کے جو ہاتھی ہوتے ہیں، گھوڑے اپنی فطرت بدل لیتے ہیں۔ جنگ کے میدانوں میں صحابہ جب جنگ کے لیے گھوڑے لے کے گئے تھے اور اس علاقے کے لوگوں سے لڑنے کے لیے، تو گھوڑے وہ ہاتھیوں کو دیکھ کے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ایسے ہاتھی بڑے بڑے قوی ہیکل جانور ہے، اس سے بڑھ کر کوئی زمین میں کوئی جانور نہیں۔ تو وہ بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف رواں ہوتا ہے۔ جب یہ خبر کعبے والوں کو معلوم ہوتی ہے، حضرت عبد المطلب سب کو کہہ دیتے ہیں اور خلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے ہیں، انسان کے گھر کی حفاظت خود انسان کرتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اے اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ وہ کہتے ہیں، اور ہے نا، کئی لوگ باہر چلے جاتے ہیں، اور جب وہ قریب میں پہنچتا ہے مزدلفہ کے مقام پر، اور چونکہ عبد المطلب اونٹ کے چرواہے تھے، آپ کے اونٹوں کو حراست میں لے لیتا ہے۔
عبد المطلب کو جب یہ خبر ہوتی ہے کہ میرے اونٹوں کو ابرہہ نے حراست میں لے لیا، فوراً اس جگہ چلے آتے اور ابرہہ سے پوچھتے، اے ابرہہ تو نے میرے اونٹوں کو کیوں قبضہ کیا ہے، کیوں حراست میں لیا ہے؟ وہ ہنس کے مذاق اڑا کے مضحکہ خیز انداز میں کہتا ہے، ارے میں تمہارے کعبے کو جہاں پر تم لوگ عبادت کرتے ہو، اپنے رب کو پکارتے ہو، اس کو مسمار کرنے آیا ہوں، زمین دوز کرنے آیا ہوں، اور تجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ اس وقت عبد المطلب بولتے کہ یہ جو اونٹیں ہیں اس کا مالک میں ہوں، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا مالک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ بہرحال اونٹوں کو دے دیا جاتا ہے، اور جب آگے بڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے ان کے مکر کو، ان کے قید کو بیکار کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے پرندوں کا ارسال کیا۔ ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ، یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے اللہ نے نازل کیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو کنکرے مارتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ آسمان سے جو پرندوں کا لشکر آتا ہے اور وہ اپنے کنکریں پھینکتے ہیں تو ہاتھیوں کو، چونکہ وہ سرد علاقے کے جانور ہوتے ہیں، گرم علاقے میں نہیں رہ سکتے، اور جو مکہ ہے اور وہ عرب جو وہاں کی فضا ہے، آب و ہوا ہے، وہاں کی جو ہوا ہے اس کو باد سرسر بولتے۔ ایک جھونکے میں سمندری یہ ریگستانی جہاز جس کو اونٹ کہتے ہیں، ہزاروں تعداد میں مر جاتے ہیں، جو اس فطرت میں وہ ہوتے ہیں ڈھالے ہوئے، ایسے جانور بھی مر جاتے ہیں۔ اور ہاتھی وہ تو سرد علاقے کا جانور ہے، وہ کیسا رہے گا؟ تو ہے نا کنکر پتھر ہو جاتے ان کو، سب کے سب مر جاتے۔ ابرہہ واپس یمن جاتا، وہ وہاں جا کر مر جاتا۔ تو اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا، اور اس کا کیا تعلق ہے اللہ سے؟ یہ خانہ کعبہ، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کیوں اللہ اس کی حفاظت کرا؟ کیونکہ حضرت اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں کی عبادت کے مقدس گھر کو ایک سے دو دفعہ ٹوٹتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ ٹوٹ ہی سکتا نہیں حضرت کی عبادت کا گھر، گھر ہی ٹوٹتا نہیں، گھر والا مٹے گا کیسا؟ کیونکہ یہاں سے وہ آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین اسلام یہاں سے پھیلنا تھا، آپ کی ولادت یہاں ہونی تھی۔ ورنہ عبادت گھر تو عبادت گھر جس قریے یا جس صوبے میں وہ عبادت گھر ہے وہ تک تباہ و برباد ہو۔ بیت المقدس 2 مرتبہ بخت نصر نے تہس نہس کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورے شہر کو، یروشلم کو پورا تباہ و برباد کر دیا، ان کی کتابوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ لیکن اور اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن مجید میں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن والا شہر ہے، دار الامان ہے، یہ من دخل کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ یہ اللہ ہے نا، اس کی عظمت۔ اور یہاں پر کبھی جنگ نہیں ہوئی، کسی زمانے میں بھی یہاں پر جنگ نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہی وہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا انسانوں کے لیے، عبادت کے لیے، اور بکا کہا گیا۔ بکا کہتے ہیں گردن کو توڑنے والا، جو اس کے طرف بری نظر اٹھا کر دیکھے گا اللہ اس کو تہس نہس کر دے گا، اللہ اس کو زندہ نہیں رکھے گا۔ یہ کیونکہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی حفاظت رب کعبہ کے ذمے ہے۔
اللہ ہے نا اس کی وہ برداشت نہیں کرتا. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے تبا نبی، وہ بھی ہے نا اس کی طرف کئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے بہت سال قبل کا واقعہ ہے، کہ 10 سال قبل کا واقعہ ہے، کہ آتے کہ ہے نا اس کے اندر خانہ جو کعبہ ہے، کعبے کے نیچے بیش بہا قیمتی سامان ہے، سونے جواہرات چاندی وہ سب ہے، میں اس کو حاصل کر لوں گا اس کو توڑ کر. لیکن جب آتے ہیں وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس تو ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے. تو جب یہ دیکھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نا شاید آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کچھ نیت کچھ سوچ رکھتے ہیں تو اس کو تبدیل کر لو، بدل لو. تو سوچ تبدیل کر لیتے کہ نہیں میں نا خانہ کعبہ کو ہے نا مسمار نہیں کروں گا. جب وہ اپنا ارادہ کر لیے تو پھر وہ ان کو بیماری ہٹ گئی. تو خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے. ابرہا آیا تھا مست ہاتھی کا لشکر لے کر، زام تھا یہ کہ میں مسمار کروں گا کعبہ. رب کعبہ نے نہ لی کوئی مدد عربوں کی، خود بلا ڈال کے لشکر کو تباہ کر ڈالا. حضرت قبلہ جب یہ آپ اسی صورت پر مولا علی کے میدان میں ہبلی میں تقریر ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اسی سورہ فیل کے اوپر ہندوؤں کا کثیر جمگٹ وہاں پر آیا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو خانہ کعبہ میں خدا رہنے کا بیان ثبوت یہ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ نے خود کی، اور تمام معبود گاہیں کئی دفعہ ٹوٹی. ہندوستان کے مقام مقدسہ کو کئی مرتبہ توڑا گیا. سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو گرجا گھر جو آپ نے بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، بیت المقدس کو 2 مرتبہ توڑا گیا. ہر نبی کے مقدس مقامات کو توڑے گئے، لیکن خانہ کعبہ آج تک نہیں ٹوٹا. اس کا ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ میں خدا ہے. تو چند شریر لوگ ہیں نا آپ کے اوپر ہے نا سنگباری کرتے، پتھر لے کر مارتے، جو ہاتھ کو آیا لے کے مارتے. اس وقت مولوی مخدوم حسین صاحب مبلغ اسلام ہبلی کے ولی چھبی ملا موجود تھے. وہ ہے نا چھاتا لے کے ہے نا سامنے حضرت قبلہ کے سامنے کھڑ جاتے. ایک وزندار پتھر آتا، چھاتا پھٹ کے حضرت قبلہ کے سینے پہ لگتا، آپ نیچے گر جاتے. تو اللہ اس دین کی حفاظت لیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ابرہا آیا تھا مست ہاتھی کا لشکر لے کر، زام تھا یہ کہ میں مسمار کروں گا کعبہ. رب کعبہ نے نہ لی کوئی مدد عربوں کی، خود بلا ڈال کے لشکر کو تباہ کر ڈالا. اے ہندوؤں آؤ ادھر، چھوڑ دو شیطان کے گھر، جو خود نہ بچ سکا تم کو بچائے گا کیا. اپنی قوت سے خدا صرف یہی دکھتا ہے، ساری دنیا کی ہدایت کا یہی ہے ذریعہ. گھر امن کا ہے وہی جس سے ظہور رب ہو، دین اس گھر سے جو نکلے وہ امن کا ہوگا. یہاں سے اللہ کا دین، دین اسلام، اکملت اتممت رضیت، جو اللہ نے کیا ہے کہ ہم نے کامل کر دیا، اتمام نعمت کر دیا اور میں راضی ہو گیا، یہ وہ دین یہاں سے پھیلنے کا تھا. اس ناف زمین سے، اس ام القریہ سے، یہاں سے ہے نا اللہ وہ دین کو پھیلانا چاہ رہا تھا. اسی لیے اللہ نے شروع سے اس کی حفاظت کی، بلکہ انبیاء کرام دور دراز علاقے سے یہاں پر آ کر اس کی تعمیر کی. اذ یرفع ابراہیم القواعد، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلند کیا، من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ قبول فرمائے ہماری اس چیز کو جو ہم نے کیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ دعائیں کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ میری اور میری ذریت کو امت مسلمہ میں پیدا فرما. یہ خواہش رہی انبیاء علیہ السلام کی. اسی لیے اللہ نے ساری دنیا سے روحانیت کو سمیٹ کر اس 4 دیواری کے اندر لا کر رکھ دیا خانہ کعبہ میں. یہیں سے وہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. اس گھر کی حفاظت کے لیے وہاں سے لوگ کھڑے ہو گئے. پوری دنیا میں شراب خوری، شراب نوشی، زنا کاری، ہاں یہ ساری دنیا میں عام تھا، لیکن چونکہ یہ سب کا بیچ میں تھا اسی لیے یہاں پر سب سے زیادہ برائی عام تھی. خانہ کعبہ کا طواف تاریخ میں آتا ہے کہ ننگے ہو کر کیا جاتا تھا.
شراب قیمتی شرابیں پیے جاتے تھے. ایسا یہ حال تھا. ساری دنیا میں تو تھا, روم میں تھا, ایران میں تھا, ہندوستان میں تھا, لیکن چونکہ یہ سب کا سینٹر ہے, ناف زمین پر ہے, اسی لیے یہاں پر سب سے زیادہ برائی پائی گئی. اسی لیے اللہ نے وہ نبی کو جو ساری نبیوں کی طاقتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے مجموعی حیثیت سے رکھتا, اپنے اندر ساری صفات کو رکھتا ہے, اور اس دین کو جو سارے دینوں کا مجمع ہے, منبع ہے, اور ممتاز حیثیت سارے ادیان پر رکھتا ہے, اس دین کو یہاں سے اللہ نے اجاگر کیا. اس دین اسلام کو, حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر آپ تولد ہوتے ہیں. اور مسدس شمس الزمان میں فرماتے مولانا عبد الغنی حامد صاحب مبلغ اسلام کہ محمد ہیں تیرا نبابیل والے, بگاڑیں گے کعبے کا کیا فیل والے, محمد ہیں تیرا نبابیل والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں, اتنے بڑے بڑے بادشاہ, اتنے سرداران قریش, ایسے ایسے لوگ مکے میں موجود تھے جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے, اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے, ہم اقسام کے کوششیں کاوشیں کرتے تھے, روزانہ قتل کی سازشیں بناتے تھے, لیکن کیا اللہ ان کی چلنے دیا؟ نہیں, بلکہ اللہ مسمار کر دیا ان سب کو. سارے دشمن مٹ گئے, حضور کے مقابلے میں جو کھڑے ہو گئے سارے ختم ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے, ان کا نام باقی نہیں رکھا اللہ. تو محمد ہے تیرا نبابیل والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو جس طرح ہاتھی کہاں پرندہ کہاں, یہ آسمانی لشکر کو نہیں روک سکے. کیا سمجھے؟ معمولی سمجھے. اور ہاتھی جیسے قوی ہیکل اپنے اندر ہے نا, روئے زمین پر سب سے اتنا بڑا جانور ہے, ہاں, لیکن پرندوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. وہ یہ سمجھے کہ ہم اس دین کو مٹا دیں گے, ہم اس دین کو دنیا سے مٹا کے رکھ دیں گے, وہ یہ سوچ رہے تھے اور روزانہ سازشیں کرتے تھے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ غالب آئے مکے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اے کعبہ تیرے فرزند مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے, لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ میں آؤں گا اور تجھے اس نجاست سے پاک کروں گا. اس برائی ہے جو 360 بتوں کی پرستش کی جاتی ہے, اس سے میں تم کو پاک کروں گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, 8 ہجری فتح مکہ کا وقت ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کے ساتھ 10,000 کا لشکر لیے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. فاتحانہ حیثیت سے, غالبانہ حیثیت سے, بڑے بڑے سردار سرپابا جولا حاضر ہے, آنکھیں نیچے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھے ہیں, آپ کی نظریں نیچے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں یوم المرحمہ. کیوں؟ اس روئے زمین, یہ جو مقدس مقام ہے, یہاں پر جنگ و جدال, خون ریزی, خون خواری نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا یوم المرحمہ, لا تقریب علیکم اليوم, آج کے دن سب کے لیے معافی ہے, سب کو معاف کر دی. یہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے. اور کہاں سے پھیلا اسلام؟ یہیں سے پھیلا جہاں پر 13 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مسلسل تکالیف دیے گئے, ان کو جکڑے گئے زنجیروں میں, ان پر لاٹھیاں مارے گئے, کوڑے برسائے گئے, آگ میں تپائے گئے. کہاں سے پھیلا دین اسلام؟ یہیں سے پھیلا دین اسلام. خانہ کعبہ سے اللہ دین اسلام کو پھیلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ایک ایک بت کو قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صدائیں لگا کر ایک ایک بت کو گراتے. ساری دنیا کی ہدایت کا یہی ہے ذریعہ, ہدایت ہے, ہدی للناس ہے یہ خانہ کعبہ. کہ دیکھو آج آپ, ہاں, کئی عیسائیوں میں ایک چرچ ہے اور ایک چرچ کے ماننے والے دوسرے فرقے کے چرچ کو نہیں جاتے, نہیں مانتے. ہاں, کوئی پروٹیسٹنٹس ہے, کوئی کیتھولک ہے, ان کے پاس ہے نا بڑی آپس میں ہے نا وہ ہے بغض, ایک دوسرے کو نہیں مانتے. کسی ایک قبلہ متفقانہ حیثیت کسی کے پاس موجود نہیں, کسی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے. یہاں پر خود ہندوستان میں کوئی سومناتھ ہے, کوئی متھرا ہے, کوئی الگ الگ مندر ہے, لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتے کہ سارے ہندو سب ہے نا ایک عبادت, ایک جگہ قبلہ رو کے عبادت کر رہے, ایک کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں.
یہ اسلام کی منفیت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہر چیز ایک ہے یہاں پر، ہر مسلمان جو نمازیں پڑھتا ہے، خواہ وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، خواہ کتنے ہی آپس میں دشمنی، عداوتیں، کدورتیں اس دنیا میں یہاں پر ہو، لیکن خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ آنے سے مٹی ذات کی افراتفری، ایک صف میں ہمیں دکھتے ہیں غلام اور مولا۔ یہ ہدایت کا کیسا منظر ہے خانہ کعبہ میں جا کر اگر آپ دیکھیں گے، کیسا منظر ہدایت کا، پوری دنیا کو اللہ فرماتا ہے کہ نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہاں پر امر غائب ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کے گھر کی عبادت کریں۔ لوگ کہتے ہیں ارے خانہ کعبہ میں تو سب کو جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم جا سکتے کیا؟ ارے اس کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ دیکھو وہاں کا منظر کہ کیسا بادشاہ، غلام، امیر، فقیر، عربی، اجمی، آقا، مولا ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے درمیان، کوئی ان کے مابین فرق نہیں ہے۔ یہ اسلام کی کرامت ہے، یہ اسلام کا معجزہ ہے، اسلام کا یہ زندہ معجزہ ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی قوم نہیں بتا سکتی کہ کیسے وہاں پر گئے، سب ایک ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سب ایک ہو گئے۔ خواہ اگر وقت کا بادشاہ ہے اسی کو بھی وہی لباس پہننا ہے جو ایک غلام کو پہننا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ارے تم بادشاہ ہے، تم عالی شان فاخرانہ لباس پہن کر آؤ، نہیں، سب کو ایک لباس میں حاضر ہونا ہے، سب کو لبیک اللہم لبیک کہنا ہے، سب کو طواف کرنا ہے، سب کو صفا و مروہ کے چکر لگانا ہے، یہ سارے ایک جیسے ہیں۔ وہاں پر جب پہنچ جاتے تو سب ایک جیسے۔ آج آپ دیکھو ہندوستان میں ایک کسی مندر میں شودروں کو، دلتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ میں ایسا نہیں ہے۔ ایک غلام بھی اگر پہلی صف میں آگے کھڑا ہو گیا، بادشاہ اگر دیر ہوا انہیں آخری صف میں ہے تو کسی میں دم نہیں کہ اسے پیچھے ہٹا کر اس کو آگے بڑھائے، نہیں بڑھا سکتے آگے۔ یہ اس لیے حضرت قبلہ فرمائے اسلام دنیا میں مساوات قائم کرنے کے لیے ہی آیا ہے، مساوات قائم کرنے کے لیے، اور مساوات صرف دین اسلام میں ہے۔ سارے ذات کی افراتفری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیے۔ کیسا ہدایت کا منظر ہے، کیسے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی رنگ، نسل، روپ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ خانہ کعبہ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور ایسے جو ہر زمانے میں اسلام کے خلاف خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو سپر پاور کنٹریز، وقت کے بڑے بڑے ہتھیار رکھنے والے بھی اگر جمع ہو گئے تو ہے نا اس دین اسلام کو نہیں مٹا سکتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس دین کو نازل کیا اور ہمارے ہی ذمے اس کی حفاظت ہے، اللہ اپنے ہی ذمے اس کی حفاظت لیا ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ بڑے بڑے بت خانے تباہ و برباد ہوئے لیکن کبھی ہے نا خانہ کعبہ برباد نہیں ہوا، کوئی اس کو کبھی نہیں ڈھایا، کبھی وہ مسمار نہیں ہوا۔ اور وہاں پر جو خانہ کعبہ اللہ کہہ رہا ہے وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ، کہ یہ امن والا شہر ہے، یہاں پر کبھی خون ریزی، خون خواری، جنگ و جدال کبھی نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیشہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اور اللہ کو اس کی غیرت ہے، اللہ کو اس خانہ کعبہ کی غیرت ہے۔ کسی معبود کو کوئی کہہ دے بیت اللہ ہے، ایک بیت اللہ ہے مکے میں، میرا ہے دوسرا، ایسے معبود کو خدا باقی نہیں رکھے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا یا ویراں ہوگا۔ کوئی ٹولہ کہیں رخ کر کے نمازیں پڑھ لے، ایک بھی فرد کو اس کے نہ رکھے گا اللہ۔ اپنی بستی کو کوئی شہر مدینہ کہہ دے، نام مٹ جائے گا بسنے والا۔ اللہ کو غیرت ہے، اللہ کو پاس ہے اس خانہ کعبہ کی،
اس بلد الامین کی. اور ایسے واقعات ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں تاریخ میں. عبداللہ تمہ پوری, ہاں, مکہ مسجد, مینار محمدی, زمزم کا کنواں, صفا و مروہ کے پہاڑ بنائے تھے. عبداللہ تمہ پوری کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا. من جانب اللہ مسلط کردہ عطاب کے فرشتوں نے, حضرت اللہ فرماتے ہیں مسلط کردہ, من جانب اللہ مسلط کردہ عطاب کے فرشتوں نے قبر میں سے لاش کو اکھاڑ دیا اور ہڈی ہڈی پہاڑوں پر بکھیر دی. اللہ کو بڑی غیرت ہے. اسلام کو نہ کوئی اندر کا دشمن بگاڑ سکتا ہے نہ باہر کا دشمن بگاڑ سکتا ہے. قادیان پھر کیا کرے؟ وہ لوگ ہے نا ملفوظات, مرزا صاحب کے ملفوظات کو ہے نا اس پر احادیث پر فوقیت دے, اور ہے نا وہاں کے خلفاؤں کو خلافت اعلیٰ منہاج نبوت پر فوقیت دیے, اور وہاں پر کیا بولے کہ یہ بلد الامین ہے, بولے قادیان کو بلد الامین ہے. بولے کیا ہوا حال؟ 2 دن تک عورتوں اور بچوں کا قتل عام رہا. اللہ لوگوں کو تڑپتے, پانی میں ڈوبتے, آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا پسند کیا, لیکن شعائر اللہ کے جو نشانی ہے اس میں گستاخی اللہ نے پسند نہیں کی. کٹتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھنا اللہ نے پسند کیا. 2 دن بچوں اور عورتوں کا قتل عام رہا. 1947 میں نصف لاکھ کی آبادی, 50,000 سے 5,000, 10% لوگ رہ کر رہ گئے. خلیفہ قادیان رات کے 3 بجے قادیان شہر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. گلی کوچوں میں ٹکنے برابر گو گوبر پھڑا ہوا تھا. اے قادیانیوں, ذرا پھر دارالامہ پھر بولو. قادیہ والو ذرا دارالامہ پھر بولو. رب کعبہ نے تمہیں توبہ کرا کر چھوڑا. اللہ کو بڑی غیرت ہے, بڑا پاس ہے اس خانہ کعبے کا. اللہ اس کی غیرت میں شہروں کو اجاڑ دیا. تو یہی آج اگر ہم مسلمان جو اسلام کے نام لیوا ہیں, جو ہم کعبے کے ہم پاسباں ہیں, اس کے وہ پاسباں ہمارا, ہم اس کے پاسبان ہیں, اگر ہم بھی وہ کام کو آج لے کر اٹھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہم کو مٹا سکے. اللہ مسلمانوں کو ختم کرنا نہیں چاہتا, اللہ مسلمانوں کے بیچ کو مٹانا نہیں چاہتا, بلکہ اللہ مسلمانوں کی ربوبیت کرنا چاہتا ہے. اللہ بام عروج تک پہنچانے چاہتا ہے. یہ جو مصیبتیں, آفتیں, بلائیاں, پریشانیاں یہ جو مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے, ان کو سدھارنے کے لیے آ رہی ہے. نہ اللہ نے اسلام کا ساتھ چھوڑا, بلکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَانَ عَلَيْنَا, کہ ہے نا ہم پر حق ہے, وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, حقاً علینا نصر المؤمنین, ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت و فتح, ان کی مدد کریں. نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی مدد اور کامیابی قریب ہے. لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ میدان میں چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے, میدانوں میں کودنے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ جلوہ طور موجود ہے, موسیٰ ہی نہیں, تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور موجود ہے, موسیٰ ہی نہیں. حضرت اللہ فرما رہے خدا ہے, خدا کا کلام ہے, لیکن خدا کے کلام سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں. اللہ آج بھی کلام کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ آج بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ہاں, صحابہ کے اندر کتنی غیرت تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ کافروں پر, کافر تمہارے زوجین, تمہارے بیویوں کو ہے نا قبضہ نہیں کر سکتے, پاک عورتوں کو, نیک عورتوں کو ہے نا, مومنوں پر کافروں کا غلبہ نہیں ہو سکتا. غزووں میں, جہادوں میں اپنی عورتوں کو لے کے چل جاتے تھے. اتنا ایمان تھا کہ اللہ ہم کو فتح دے گا, کیونکہ اگر ہم یہاں پر مفتوح ہو گئے تو وہ جو ہماری عورتیں جو پیچھے ہیں وہ ان کے قبضے میں آ جائے گی. وہ ایمان آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج عصمت دری, عصمت ریزی مسلمانوں عورتوں کی ہر جگہ پیٹا مارا جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ آپ کی خود اپنی غلطیاں ہیں جس کو سدھارنے کا اللہ نے وقت دیا ہے. کہ پھر اگر ایسے بڑے بڑے پہاڑ رہ جائیں گے سب اس پہ معقول ہو کر, یہ جو بڑے بڑے ہے نا پہاڑ ہے, یہ سب ہے نا کیا ہے, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہے. اگر آپ اپنے اندر وہ جان پیدا کر دیں
معجزے سے ہی مخالف کی کمر ٹوٹتی ہے، وہ بتاتا ہے کرامت، ذرا جاؤ گھس کر۔ ڈرنے والے جو ہے وہ معجزہ کھو دیتے ہیں، ان کا غلبہ کبھی ہوتا نہیں شیطانوں پر۔ بس آپ اگر میدان میں گئے تو سب کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اندر ہمت نہیں، وہ جرت نہیں۔ آپ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے نا طاقتیں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے اندر مسیل انبیاء بننے کی طاقت موجود ہے۔ حضرت اللہ فرماتے دنیا نے اپنا اصلی کام چھوڑ دیا، زمینی کیڑے مکڑوں کا کام اختیار کیا، زمینی کیڑوں کا کام اختیار کیا۔ دنیا نے نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فراموش کیا۔ حضرت اللہ فرماتے کہ تمہارا وجود پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تمہارے لیے کائنات عالم وجود میں آئی، تمہارا ہی وجود سب میں بھرا ہوا ہے، ساری کائنات تم میں فنا ہو رہی ہے، اور پھر ادنا و اعلیٰ کی تمیز تم میں موجود ہے، تو علیین کو چھوڑ کر سجیین کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ یہ فطرت کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بننے کی طاقت آپ میں دی ہے، آپ عبد الطاغوت کیوں بن رہے ہو؟ دینی خدمت اسی کو سمجھا ہے کہ ایک بڑا اعلیٰ عہدیدار بن جائے یا مالدار بن جائے، سوراج کی فکر میں پڑ جائے۔ ایسی فکر میں مغربی اقوام سب سے زیادہ پڑے ہیں، حالانکہ ان کو دجال ہی کہا گیا۔ تو آج اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے میدان میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ ابرہہ جب لشکر لے کر آ رہا تھا مسلمان نہیں تھے۔ آج ہم مسلمان موجود ہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی مسلمان ہے۔ آج اللہ کی طاقت کا مرکز کون ہے؟ موسیٰ، عیسائی، یہودی، زردشتی یہ اللہ کی طاقت کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت مسلمان موجود نہیں تھے، اسی لیے آسمان سے طیر نبابیل کو نازل کرنا پڑا۔ آج ہم طیر نبابیل ہیں، آج ہم وہ اللہ کی طاقت موجود ہیں۔ ہم مظہر اللہ بن سکتے ہیں، ہم فنا فی اللہ بن سکتے ہیں۔ آپ کی طاقتیں مٹی کے پالے کرنے کے لیے نہیں ہے، حضرت اللہ فرماتے ہیں، بلکہ آپ کا وجود اللہ میں فنا ہونے کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہنا ابرہہ جو عیسائی طرز پر ہاں لوگوں کو کھا پلا کے بہترین گرجا گھر تعمیر کر کے لوگوں کو رغبت کرنا چاہا، لیکن آپ میں وہ روح موجود ہے۔ آپ کو ان تمام دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں، مال کی، دولت کی، شان و شوکت کی، عزت و آبرو کی، یہ آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے دین میں روح نہیں ہے۔ اس لیے ابرہہ نے گرجا گھر بنایا تھا، عالی شان گرجا گھر بنایا تھا، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر میرے پاس آ جائیں۔ پادریاں والی طرز کو اسلام ہمیشہ دھتکارتا رہا۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں پادریاں والی طرز کو اسلام ہمیشہ دھتکارتا رہا۔ ہمیشہ کامیابی اسلام کی روحانی ذریعے سے ہی ہوئی، تاکہ اسلام کی صداقت ظاہر ہو۔ اسلام کی صداقت، اسلام کی کبریائیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں میں یہ نہیں پھینکا کہ نا ان کو مال دولت بنا دو، یہ بڑی بڑی مسجدیں بنا لے، مدرسے بنا لے، اس طرح لوگوں کو اپنے قریب کریں۔ مال و دولت پھینکو، عزت و دولت پھینکو، روٹی کپڑا مکان ان کو دے دو اور ان کو اسلام میں داخل کرو۔ یہ پادریاں والی طرز ہے۔ اسلام اس کو ہمیشہ دھتکارتا رہا۔ ہمیشہ کامیابی اسلام کی روحانی ذریعے سے ہی ہوئی، تاکہ اسلام کی صداقت ظاہر ہو کہ ایک سچا دین ہے، یہ کوئی بناوٹی دین نہیں، کسی انسان کے عقل سے تراشے ہوئے اس کے اصول نہیں، یہ تراشیدہ اصول نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود اس کو بنایا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، دین اللہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو ہم کو اس دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت سمجھ گئے تو آپ کے اندر خود بخود روح پیدا ہو جاتی، لیکن پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی۔ اسی لیے تو اللہ قرآن میں مجید میں فرماتا فلا تعقلون، کیا آپ عقل مند نہیں ہیں؟ عقل مندی یہ ہے کہ باطل طاقتوں سے کیسا مقابلہ کیا جائے، ظالم جابر بادشاہوں سے اور ان کی طاقتوں سے کیسا مقابلہ کیا جائے۔ یہ حقیقت میں ہے نا عقل مندی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے رنگ میں رنگین ہو جائے، اپنا رنگ ان پر چڑھائے۔ آپ مسلمان ہیں
تو وہ کام، وہ روبہ عمل، وہ طاقت خدا داد طاقتوں کے جو آپ حامل ہو، آپ کے جو اندر اللہ کی صفتیں موجود ہیں، اس کو کام میں لگائیں، اس کو عملی جامہ پہنائیں. اسی طرح وہ پھر وہ دور، وہ طیر نبابیل جس نے ابراہہ جیسے گورنر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور اس کی موت ہو گئی اس کرامت اس کو دیکھ کر. تو آج بھی وہ اللہ قادر مطلق ہستی ہماری مدد کے لیے دن رات تیار ہے، لیکن آپ میدان میں اترنے کا اللہ انتظار کر رہا ہے کہ آپ میدان میں کب اترو گے. آپ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو غیروں تک پہنچانے کے لیے کب اپنے آپ کو کفن میں لپیٹے میدان میں کود پڑو گے. یہ اللہ انتظار کر رہا ہے. بعد میں پھر اللہ کی مدد. دیکھو صحابہ کا یہی تو معمول تھا، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. بمصداق اس آیت کے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو اللہ جب مدد کے لیے تیار ہے، اللہ مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اللہ کبھی دین اسلام کو نہیں چھوڑتا. اللہ نے جس دین کو خود دنیا میں بھیجا ہے اور خود اپنے مظہر رحمت للعالمین، رب العالمین کے مظہر رحمت للعالمین کو دنیا میں بھیجا ہے، جو اپنے اندر کل ساختہ پر داختہ اللہ کا نور رکھتا تھا، پوری اپنی ہر وہ صلاحیتوں کو اللہ کے راہ میں قربان کیا، وہ امت مسلمہ، وہ دین ہمارے سامنے آج موجود ہے. اس کے باوجود پھر دور ہٹنا اور اسلام کے انعامات کو جو اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہے اسے سرکشی کرنا، اسے دور بھاگنا، اسے منہ موڑنا، گویا کہ نادانی ہے. آپ کی اپنی نادانی ہے، آپ کی اپنی غفلت ہے. اللہ جب کہ تیار ہے بیٹھا. اللہ یؤمنون بالغیب، مومن بندے جو اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہیں تو وہ غیب سے مدد کرتا ہے. تائید غیب ہی اللہ کی نازل ہوتی ہے جب آپ میدان میں کود پڑتے ہیں. تو یہی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس گھر کا محافظ ہے. حفظ و امان اللہ کے ذمے ہے اس گھر کی، اور آج بھی ہے. دنیا کی کوئی طاقت، یہ اسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ 1450 سال ہو گئے لیکن اس خانہ کعبہ کو کوئی نہیں ڈھا سکا. ہم اقسام کے کوششیں کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن مسلمانوں کو ختم کرنے سے دنیا کی سپر پاور کنٹریز بھی رہ گئی. اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، قرآن کو ختم نہیں کر سکتے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شمع کو تعلق نہیں پیمانے سے. ایران کے مٹ جانے سے، اس وقت ایران سپر پاور کنٹری تھا، فتح ہو گیا. ہاں تو لوگ یہ سمجھے کہ اگر ایران کی وجہ سے ہے نا ہماری اسلام کی سربلندی ہے، اگر یہ ایران مٹ جائے تو ہم بھی مٹ جائے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شمع کو تعلق نہیں پیمانے سے. آپ نشہ کس چیز سے ہے نا لے کے کر رہے ہیں، کون سا کٹورا اٹھا رہے ہیں، وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا. نشہ ہوتا ہے. تو یہی اللہ اس کے حفظ و امان کے اللہ نے ذمہ داری اپنے اس میں لی ہے. وہذا البلد الامین، یہ بلد امین ہے، امن والا شہر ہے، دارالامان ہے. اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے. جس طرح ایک جانور کسی انسان کے گھر کو نہیں توڑ سکتا اور نہ اس پر قابض ہو سکتا ہے، کوئی انسان اس خانہ کعبہ کو نہ ڈھا سکتا ہے، نہ اس پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. اس کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہیں، اور ہم، اللہ تو کرے گا حفاظت. پوری دنیا سے مسلمان اگر نیست و نابود اگر چند بھی رہ جائے تب بھی اللہ اس خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا. لیکن اللہ اس خانہ کعبہ کی حفاظت آپ کے ذریعے سے کرنا چاہ رہا ہے. تیرا نبابیل والا کام آپ کرنے کے لیے میدان میں اترنا چاہیے. کہاں وہ پرندے اور کہاں وہ ہاتھی. ہاں پرندے جیسے چھوٹے پرندہ ہے اور ہے نا ہاتھی جیسا قوی ہیکل جانور، لیکن ہے نا مقابلے کرنے کے لیے اترے تو ہے نا پورے نیست و نابود ہو گئے، پورے ہاتھی مر گئے. ابراہا مجبوراً اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا پڑا، پورے ہاتھی مر گئے، جا کر یمن میں جا کر مر جاتا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتا. بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام سے دین کی خدمت لے، اسلام کی خدمت لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملیک رؤوف ورب علیم.